ٹکر صاحب، اس وقت جو معلومات ہیں وہ عمران خان کی آنکھ کے بارے میں کیا ہیں؟ اس بات سے قطع نظر کہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں، کیا ہے؟ طلعت صاحب، ایک ہی سوال پارلیمنٹ کی راہداریوں میں ہے، ایک ہی سوال میڈیا میں ہے، اور ایک ہی سوال اس وقت میڈیکل کی دنیا میں اور باقی جو پی ٹی آئی کے حلقوں میں ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ بالکل ٹھیک ہو چکی ہے، یعنی 95% بالکل ٹھیک ہو چکی ہے جی 95% امپروو کر چکی ہے. یعنی اس کو ڈاکٹر سمجھتے ہیں 6.9 کا مطلب بالکل ٹھیک ہے. 6.6 ایک آنکھ اور دوسری اگر ٹریٹمنٹ کے بعد اینک لگانے کے بعد. لیکن بات یہ ہے کہ ان معالجین کے بارے میں پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے معالج تو ہے نہیں، ہمیں تو اپنے بندے چاہیے. لیکن اس ڈیبیٹ پہ واپس جائیے گا. آپ نے بھی، میں نے آپ کے پروگرامز دیکھے اور ہم سب نے دیکھا کہ ذرا پریشانی تھی کہ اگر یہ واقعتاً اتنا بڑا ایشو ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے تو بنے گا کیا؟ تو اس ڈیبیٹ کو پھر ہم کہاں پہ فٹ ان کریں گے کہ بینائی چلی گئی، اندھے ہو گئے، جس آنکھ سے قوم کا ویژن دیکھنا تھا وہ آنکھ واپس لے لی، تباہ کر دی، اس کا کیا ہوگا؟ طلعت صاحب، آئی تھنک عمران خان صاحب کی کنڈیشن کے حوالے سے ایوری تھنگ از شراؤڈڈ ان مسٹری. ابھی بھی اگر جو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ایک ہمارے پاس سلمان صفدر صاحب کی وہ رپورٹ تھی گزشتہ ہفتے تک، اور آج ہمارے پاس سرکاری رپورٹ ہے جس میں اگین سرکاری جو ان کی تمام جو پینل آپ نے جس طرح سے بتایا ان کے ذاتی معالجین اس میں شامل نہیں ہیں. اور جب تک اگر فیملی یا ذاتی معالجین کو وہ ایکسیس، پی ٹی آئی کو تو زور اسی بات پہ رہے گا کہ جب تک ان کو ایکسیس نہیں حاصل ہوگی تب تک بہت چیزیں انسرٹن. کہ ذاتی معالج کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ذاتی معالج جب آپ ویسے بیمار ہوں اگر پی ٹی آئی کا بندہ تو پھر ہاسپٹل میں جا کے پوچھتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ڈاکٹر ہے یا ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر ہیں یا پی ٹی آئی کے ڈاکٹر ہیں؟ لیکن ایک سیلف سیٹسفیکشن کے لیے ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے پتہ چل رہا ہے سرکاری رپورٹ کے تھرو کہ جی عمران خان صاحب کی اگر آنکھیں بہتر ہو گئی ہیں، ان کی بینائی بہتر ہو گئی ہے، سوجن کم ہو گئی ہے، وہ بہت اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ حکومت کا ورژن ہے جس کے حوالے سے ڈاکٹر عاصم یوسف جو عمران خان صاحب کے پرسنل ڈاکٹر ہے وہ خود بھی آ کے، میں انٹرسٹنگ آپ کو کچھ فیکٹس بتاتی ہوں کہ ایز اے صحافی، ایز اے رپورٹر ہمارے اندر وہ جستجو ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ چلے وہ دوسرے سائڈ کا بھی ویو. سو اپوزیشن اتحاد کے بھی قریبی ذرائع سے میں آج دن بھر میں پوچھتی رہی. جیسی یہ رپورٹ میں سامنے آتا ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو کہ تھوڑے دن پہلے تک بھی، کل تک بھی، ایون آج صبح تک بھی جب رپورٹرز ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کی ملاقات ہوئی تو وہ پہلے تو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بار رک جائے، ذرا سنوا دیتے ہیں، سنوا دیتے ہیں. علامہ صاحب کی بات سنوائیے گا جی. آج کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے. یار بات سنو، تو ملاقات میں گیا تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں ڈاکٹر تھوڑا ہی ہوں. پھر ابھی محمود خان بتائیں گے سب کو، ذاتی طور پہ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں. بھائی بات سنو یار، میں جب وہ بتائے گا تو سب پہلے ساری باتیں میں بتا دوں. دیکھیں، آپ نے ایکسیس کی بات کی نا. اب علامہ صاحب جو اپوزیشن کے دھرنے کو لیڈ کر رہے ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے، اور جو کنورسیشن ہوئی ہوگی ڈاکٹرز کے ساتھ ان کو پتہ ہوگا کہ کیا کنورسیشن ہوئی ہے. عمران خان نے خود بتایا ہوگا کہ مجھے وال کلاک نظر آ رہا ہے، اس کے بازو نظر آ رہے ہیں، and I'm fine. عمران خان صاحب کا سکے سگنیچرز اور ان کے کنسنٹ، وہ تمام ٹریٹمنٹ یا پروسیجر ہے اس کے حوالے سے. لیکن علامہ صاحب کو پتہ تھا اور انہیں انفارمیشن نہیں دی. علامہ صاحب کو اچکزئی صاحب، یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اچکزئی صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ جا کے بریفنگ بالکل لیں، اور وہ بھی گئے اور گوہر صاحب بھی گئے اور ان کو بریفنگ ملی. آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ قریبی سورسز سے یہ بھی پتہ چلا کہ ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب کی جب سلمان اکرم راجہ صاحب سے گفتگو ہوئی اینڈ ہی ایکسپریسڈ ہز سیٹسفیکشن. ہی سیڈ آئی ایم مور دین سیٹسفائیڈ ود دی پروسیجر ہی از بین گیون، ود دی ٹریٹمنٹ ہی از بین گیون. یہ عاصم صاحب کی بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر عاصم یوسف کی. اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہمیں ویڈیو عاصم صاحب نے جو بیان دیا، اور اس میں خبر بھی دوں، علامہ ناصر عباس کے خود ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ندیم قریشی، ان سے ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں اسی ڈیزیز کا. یہ لیکن there is this اور وہ ٹھیک ہے، there is this pressure. اچھا پریشر پہ آتا ہوں ذرا. وہ ذرا ڈاکٹر صاحب جو آپ فرمانی ہیں، ڈاکٹر عاصم نے جو بیان دیا بعد میں، پہلے یہ ماننے کے بعد کہ جی کتنا معاملہ ٹھیک ہے، ذرا وہ بیان بھی سنوائیے کہ جب کیمرے پہ جاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، اور آپ کی معلومات اسے لنک کریں گے. گو ہیڈ جی، سنوائیے ذرا ڈاکٹر عاصم. کل رات تقریباً 9:45 بجے میں نے ٹیلی فون پہ 2 ڈاکٹرز سے بات کی اسلام آباد میں، جو کہ اس وقت عمران خان صاحب کی آنکھ کا علاج کر رہے ہیں. یہ بات تقریباً 40 منٹ تک چلتی رہی. آخری دفعہ انہوں نے کل دوپہر کو خان صاحب کو دیکھا، اور تمام جو رپورٹیں ہیں اور جو کل کی بھی اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق انہوں نے مجھے بتایا کہ خان صاحب کی طبیعت بہت بہتر ہے پہلے سے، اور ان کی آنکھ بھی امپروو ہوئی ہے اور بینائی میں بھی بہتری آئی ہے. افسوس ہے کہ میں نہ تو اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں اور نہ ہی تردید. یہ اس لیے ہے کیونکہ میں نے خان صاحب سے کو خود نہیں دیکھا، نہ ہی میں نے خان صاحب سے بات کی ہے.
تو کیا یہ آپتھالمولوجسٹ ہیں؟ تو طلعت صاحب یہ جو سرکاری یہ ان کے ساتھ آپٹومولوجسٹ بیٹھے ہوئے تھے اور کل لیکن آپ تو کہہ رہی تھی کہ یہ انہوں نے طمانیت کا اظہار کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نہ، اس کے بعد جب یہ ویڈیو بیان تھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یو ہیڈ اے پوائنٹ اباؤٹ دباؤ. دیر از دس پریشر بیکاز آپ دیکھیں ابھی اس وقت سوال طلعت صاحب کریڈیبلٹی کا ہو رہا ہے، کیونکہ ڈاکٹر عاصم یوسف کا اگر یہ ویڈیو پیغام بھی سامنے آتا ہے سو گورنمنٹ یہ جو سرکاری رپورٹ ہے ان کی عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق یہ ڈسکریڈٹ ہو جاتی ہے. لیکن علینا صاحبہ وہ پرائیویٹلی مان رہے ہیں کہ علاج ٹھیک ہو رہا ہے، پبلکلی آ کے کیوں نہیں مان رہے؟ کیونکہ دیر از دس پریشر، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے ٹویٹ، دباؤ کیا ہے؟ دباؤ جو آپ کو کل رات تک علیمہ خان صاحبہ کا جو ایک ٹویٹ نظر آتی ہے جس میں وہ کہتی ہیں، وہ بظاہر ہے اس میں ایک گلہ ہے ان کا کہ اس میں نہ فیملی آن بورڈ تھی، جو انہوں نے اپنے کزن کا نام دیا وہ کزن کو بھی نہیں شامل کیا گیا. اینڈ سیکنڈلی شیخ وقاص اکرم صاحب نے ٹویٹ کی ہے کہ کل کے روز فیملی جو ہے وہ پریس کانفرنس کرے گی. سو اگر پریس کانفرنس کرے گی تو یہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب یا اچکزئی صاحب کا جو سانس ہے وہ بھی ڈسکریڈٹ میرے خیال سے ہو جاتا ہے. جو سیٹسفیکشن شو کر رہے تھے، جو بریفنگ لے رہے تھے، میرے خیال سے ڈاکٹر طارق فضل سے پوچھ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ اتنے بندے آپ بھجوا رہے ہیں تو ایک ان کا ڈاکٹر بھی بھجوا دیتے بیچ میں. اور کل علامہ صاحب شاید اڈیالہ میں ملاقات بھی کر لیں گے. یہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کل جب جو 2 ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے وہ اڈیالہ جیل گئی تو اس وقت عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز کو بھی یہ میسج دیا گیا کہ آپ تشریف لائیں اور یہ جو ان کا چیک اپ ہو رہا ہے عمران خان کا اس میں آپ موجود ہوں خود. اور اس کے علاوہ جو ان کی ساری لیڈرشپ تھی، بالخصوص بیرسٹر غور صاحب سے، ان سے بھی رابطہ تھا کہ آپ آئیں اور آپ جب یہ ہو رہا ہے جو بار بار کہہ رہے ہیں ہمیں جانے نہیں دے رہے، ملنے نہیں دے رہے، فلاں نہیں، انہیں کہا گیا کہ آپ تشریف لائیں، محمود خان اچکزئی صاحب آئیں اور جب یہ چیک اپ ہو رہا ہے تو آپ ساتھ وہاں پہ جیل کے اندر بالکل چیک اپ کے دوران ان کے ڈاکٹر اور ان کے لیڈران ساتھی وہاں پر موجود ہوں. یہ گورنمنٹ کی طرف سے رابطہ تھا اور انہیں یہ آفر کی گئی. 1.5 سے 2 گھنٹے ہم انتظار کرتے رہے لیکن انہیں اجازت نہیں ملی علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے کہ آپ اس چیک اپ کے دوران وہاں پہ موجود. اب وہ علینا کہیں گے کہ یہ بھی آفیشیل رپورٹ ہے، یہ آفیشیل رپورٹ. اب وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے دعوت دی تھی، وہ آئے نہیں. میں آپ کو بالکل وہ بات بتا رہا ہوں کہ میں چونکہ اس ایشو کے ساتھ بالکل براہ راست منسلک ہوں اور میڈیا ہینڈلنگ بھی کرنی ہوتی ہے اور یہ خبر میڈیا پہ بھی، خبر مین جو معلومات ہوتی ہیں میڈیا پہ بھی دینی ہوتی ہیں، تو یہ بالکل میں آپ کو 100% ٹھیک بات بتا رہا ہوں. بیرسٹر غور اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں جب وہ وہاں تشریف نہیں لائے تو پھر جب یہ رپورٹ مرتب ہو گئی تو پھر ہم نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ ہاسپٹل تشریف لیں، وہاں بیٹھ کے ڈاکٹرز کے ساتھ آپ کو تفصیلی جو ان کی معائنہ ہوا ہے اس پہ آپ کو بریف کیا جائے گا. پمز وہ تشریف لے آئے، ساتھ راجہ ناصر عباس صاحب تھے اور اسی جو تقریباً 2 گھنٹے کی وہ 1 گھنٹہ اور تقریباً 20 منٹ کی وہ میٹنگ تھی، اسی میں جو عمران خان صاحب کے ذاتی معالج جو لاہور میں تھے آن لائن، انہیں بھی آن لائن لیا گیا اور وہ ساری معلومات مطمئن لگ رہے تھے آپ کو 100%. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہم تو بات کر رہے ہیں نا، تو یہ اس کی پولیٹیکل اینگل بھی ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں دھرنے بھی ڈسکس کر رہے ہیں، سارا کچھ. جب ڈاکٹر ٹو ڈاکٹر بات ہوتی ہے تو وہ انٹائرلی 3 چیزوں پہ ہوتی ہے کہ بھائی ان کی کمپلینٹس کیا تھی، آپ نے کیا معائنہ کیا، کیا انویسٹیگیشن کی، آپ کی فائنڈنگز کیا تھی اور آپ کیا علاج آپ جو ہے وہ آپ اس میں تجویز کر رہے ہیں. تو وہ تو 100% مطمئن تھے. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو، ڈس سیٹسفیکشن ہو. میں عمران خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ہی واز 100% سیٹسفائڈ ود آل دا ٹریٹمنٹ، ود آل دی انویسٹیگیشنز، ود آل دی ویڈیو بیان دیا